السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں عتیق الرحمن۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے، ابو جمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں قبیلہ غفار کا ایک شخص تھا، ہمیں یہ خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا مدعی ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جا کر ان سے ملاقات کرو اور ان سے گفتگو کر کے مجھے حقیقت حال سے آگاہ کرو۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ پھر واپس آئے تو میں نے ان سے کہا، بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اچھی بات کا حکم دیتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے۔ میں نے کہا، اتنی سی خبر سے تو میری تسلی نہیں ہوتی۔ آخر میں نے ایک سامان کی تھیلی اور ایک لاٹھی اٹھائی اور خود مکہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہچانتا تھا، اور یہ بھی مناسب خیال نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کسی سے دریافت کروں، لہٰذا میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد میں آیا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے سے گزرے اور کہنے لگے، تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں مسافر ہوں۔ انہوں نے کہا، میرے ساتھ گھر چلو۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ نہ تو وہ مجھ سے کوئی بات کرتے اور نہ میں ہی ان سے کچھ بیان کرتا۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں کعبہ میں گیا تاکہ میں کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی شخص مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ بیان نہ کرتا۔ پھر اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میری طرف سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا، کیا ابھی تک اس شخص کو اپنا ٹھکانہ نہیں ملا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے پھر کہا، تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارا کام کیا ہے اور اس شہر میں کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا، اگر آپ میری بات کو پوشیدہ رکھیں تو میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے ان سے کہا، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ یہاں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ ان سے بات کریں، مگر وہ لوٹ آیا اور تسلی بخش کوئی خبر نہ لایا۔ چنانچہ میں نے چاہا کہ میں خود ان سے ملوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، مطمئن رہو کہ تم اپنے مقصود کو پہنچ گئے ہو، میں اب انہی کے پاس جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلے آؤ، جہاں میں جاؤں وہاں تم بھی چلے آنا۔ اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو میں کسی دیوار کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا، گویا میں اپنا جوتا درست کر رہا ہوں، مگر آپ وہاں سے چلتے رہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے تو میں بھی ان کے ہمراہ چلا، حتیٰ کہ میں اور وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھ پر اسلام پیش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا تو میں فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، اپنے اسلام کو چھپاؤ، اپنے شہر لوٹ جاؤ
اور جب تمہیں ہمارے غلبے کی خبر پہنچے تو واپس آ جانا۔ میں نے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میں تو لوگوں میں اسلام کا اظہار پکار کر کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیت اللہ گئے جہاں قریش تھے اور ان سے کہا، اے گروہ قریش، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا کہ اس بے دین کی خبر لو۔ چنانچہ وہ اٹھے اور مجھے خوب زد و کوب کیا تاکہ میں مر جاؤں۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھا اور مجھ پر گر پڑے اور کافروں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری خرابی ہو، قبیلہ غفار کے ایک آدمی کو مارتے ہو، حالانکہ یہ قبیلہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ ہے۔ تب وہ لوگ میرے پاس سے ہٹے۔ پھر میں جب دوسرے روز صبح کو اٹھا تو واپس آ کر پھر وہی بات کہی جو گزشتہ روز کہی تھی، تو انہوں نے پھر کہا، اس بے دین کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ پھر میرے ساتھ پہلے روز جیسا سلوک کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھا تو مجھ پر جھک گئے اور انہوں نے ویسے ہی گفتگو کی جو گزشتہ کل کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی ابتدا تھی، اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو جس میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اے اللہ پاک، تجھے تیرے سب سے پیارے اور سب سے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تو ہمیں تیرے تمام نیک اور عظیم بندوں کی سچی محبت عطا فرما، اور ہمیں تیرے عظیم اور نیک بندوں کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی مکمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر دوسرے لوگوں کو شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔